بلکہ یہاں تک آتا ہے حدیثوں میں کہ کچھ بھی نہ ملے تو صرف لکیر ہی کھینچ دے، مٹی اگر ہے سامنے تو اس پر لکیر ہی کھینچ دے تو بھی جو ہے وہ سترے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ امام ابو داؤد باقاعدہ اس پر باب باندھتے ہیں، باب الخط اذا لم یجد عصا، کہ جب سترے کے لیے لاٹھی بھی نہ ملے تو زمین پر لکیر کھینچ لینا یہ کافی ہے، یہ بھی سترہ بن جائے گا۔ پھر حدیث لایا نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينسب عصا فان لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر امامه۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا قصد کرے، نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اپنے آگے بطور سترہ کوئی چیز رکھ لے، اگر کوئی چیز نہ پائے تو لاٹھی ہی گاڑ لے، اور اگر اس کے ساتھ لاٹھی بھی نہ ہو، لکڑی بھی نہ ہو، تو زمین پر ایک لکیر، ایک خط کھینچ لے، پھر اس کے سامنے سے گزرنے والی کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دیکھیں سنن ابو داؤد حدیث نمبر 679، اور امام ابن ماجہ حدیث نمبر 943، مسند احمد 7392، صحیح ابن خزیمہ 811، صحیح ابن حبان 407 نمبر حدیث۔ یہ روایت بھلے سند میں جو ہے اس کے ضعف ہے، اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بعد پھر ایک اگلی حدیث الگ سند سے اسی کو پیش کیا، الگ سند سے، تاکہ اس کو تقویت دے دیں، اس کو مضبوط کر دیں۔ اسی لیے شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام 185 نمبر حدیث میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ امام احمد، امام ابن مدینی، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام ابو داؤد لکھتے ہیں کہ قال ابو داؤد سمعت احمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غیر مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال۔ قال ابو داؤد وسمعت مسددا قال ابن داود الخط بالطول، وسمعت احمد بن حنبل وصف الخط غیر مرة فقال هكذا يعني بالعرض حورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا۔ امام ابو داؤد اسی حدیث کے بعد پھر جو دوسری حدیث پیش کرتے ہیں 690 میں، اس کے بعد اس کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے میں نے کئی بار سنا ہے کہ وہ لکیر کھینچنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس طرح ہلال کی طرح، چاند کی طرح سامنے جو ہے گولائی میں لکیر کھینچی جائے گی۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں میں نے مسدد کو کہتے ہوئے سنا کہ ابن ابی داؤد کا بیان ہے کہ لکیر لمبائی میں ہوگی، تو ابو داؤد کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے امام احمد بن حنبل سے اس کی کیفیت کے بارے میں بار بار سنا ہے اس چیز کو کہ چوڑائی میں چاند کی طرح محور اور مدور، یعنی مڑا ہوا گولائی میں جو ہے وہ لکیر کھینچی جائے گی۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو لائے ہیں اور اس پر باب باندھا امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باب الاستتار بالخط اذا لم یجد المصلی ما ينصب بین یدیہ للاستتار به، کہ اگر نمازی اپنے آگے سترہ رکھنے کے لیے کچھ بھی نہ پائے تو سترے کے طور پر لکیر ہی کھینچ لینے کا بیان۔ پھر اس کے تحت یہی ابو داؤد والی روایت لائے، اور ان کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سمعت ابا هريرة يقول قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم فليضع بين يديه شيئا، وقال مرة تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينسب عصا، فإن لم يجد عصا فليخطط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه۔ کہ حضرت ابو ہریرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا راوی نے کہ حضرت ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی ایک نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے کسی چیز کو سترہ کے طور پر رکھ لے، اور ایک دفعہ فرمایا کہ اپنے چہرے کے سامنے کوئی چیز رکھ لے، تو اگر کوئی چیز نہ پائے تو لاٹھی، عصا ہی کھڑے کر لے، اگر عصا بھی نہ پائے تو اسے چاہیے کہ لکیر کھینچ لے اپنے سامنے، پھر اس کے آگے سے گزرنے والے کو کی پرواہ نہ کرے، کوئی اس کو تکلیف نہیں دے گا۔ پھر امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری سند سے بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں
امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں اس حدیث کو بیان کیا اور اس پر باب باندھا، باب ما یستر المصلی، نمازی کس چیز سے آڑ ستھرا ہو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو اپنی تاریخ کبیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71 میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ امام بہقی بھی دو الگ الگ سندوں سے اپنی سنن کبریٰ میں اس حدیث کو لائیں اور اس پر باب باندھا انہوں نے، باب الخط اذا لم یجد العصا، جب عصا نہ ملے تو لکیر کھینچ لینا کافی ہے سترے کے طور پر۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابی عمر دونوں کی روایتیں الگ الگ انہوں نے پیش کری۔ اس کے بعد امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، واحتج الشافعی بہذا الحدیث، امام شافی نے اسی حدیث سے جو ہے دلیل پکڑی ہے، حجت پکڑی ہے، لا بأس به فی مثل هذا الحکم ان شاء اللہ تعالی وبہ التوفیق، یعنی اس طرح کے حکم والی احادیث کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس طرح کی معمولی کمزوری یا معمولی ضعف والی روایت جو ہے وہ قابل عمل ہوا کرتی ہے، اور اس روایت کو صحابی اور تابعی کے آثار سے بھی امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ اپنے مصنف میں لا کر کے اس حدیث کو اور تقویت دیتے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں ایک روایت ہے، عن سعید بن جبیر اذا كنت فی فضاء من الارض وكان معك شيء تركزه فركزه بين يديك فإن لم يكن معك شيء فلتخطط خطا بين يديك۔ دیکھیں عبدالرزاق صفحہ حدیث نمبر 2297 کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم کھلی جگہ میں نماز پڑھ رہے ہو اور نماز کے وقت تمہارے پاس کوئی چیز سامنے گاڑنے کے لیے موجود نہیں ہے جس سے تم ستھرا بناؤ، تو جب کوئی بھی چیز نہ ہو تو زمین پر لکیر کھینچ لو، یہی تمہارا ستھرا ہو جائے گا۔ اور اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو اگر سامنے رکھیں تو اور زیادہ سمجھا جا سکتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ لا یضرک اذا کان بین یدیک سترۃ وان کان ادق من الشعر، کہ کوئی بھی چیز تم اپنے سامنے رکھ لو اگرچہ وہ بال کی طرح باریک ہی کیوں نہ ہو تو وہ تمہارا ستھرا بن جائے گا۔ تو واضح ہو جاتا ہے کہ لکیر کھینچنا یہ بھی کافی ہو جاتا ہے مجبوری کی حالت میں اگر ستھرے کی کوئی چیز نہیں ملی۔ اصل غرض یہ ہے کہ ستھرے کی اہمیت اس قدر ہے، ستھرا کا اہتمام اس قدر کیا جاتا تھا کہ جب کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کا حکم ہے کہ ہاں بھائی کم از کم لکیر ہی کھینچ لے سامنے۔ عموماً مٹی کے فرش ہوا کرتے تھے مساجد میں بھی، کنکریاں بچھی ہوئی تھی مسجد نبوی میں بھی، تو جب ہم انگلی سے لکیر کھینچیں گے ہلال کی طرح تو تھوڑی سی مٹی اڑ جائے گی، بس اسی کو جو ہے انہوں نے ستھرا قرار دے دیا۔